السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اب تک کی مجالس میں جو چیز ہم نے سیکھنے کی اور پھر آپ حضرات کو سکھانے کی کوشش کی ہے، اس کا خلاصہ ذکر کرنے کے بعد آج کی درس کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ کچھ ساتھی نئے ہیں، شاید آج کی بات ان کو اس حوالے سے سمجھنا ہے کہ موضوع کیا چل رہا ہے۔ انسان کی زندگی کے کتنے مرحلے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ کون کون سے؟ دنیا، قبر اور آخرت۔ ان تینوں مراحل پہ کامیاب کون آدمی ہے؟ ان تینوں مراحل پہ کامیاب کون شخص ہے؟ جس کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک کا نام ایمان ہے اور دوسرے کا نام نیک عمل ہے۔ شاباش۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ ایک ایک چیز بتاتے جائیں۔ اللہ پر ایمان، ایک آدمی ایک چیز بتائے گا، ترتیب کے ساتھ بتائے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان۔ ترتیب پر خراب ہوا۔ آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ پوری ہوگی؟ دوبارہ پھر گن لیں ایک مرتبہ۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں ہیں اور یہ 6 کنسپٹ ہیں اور یہ 6 نظریات ہیں، جن کا یہ 6 اعتقادات ہیں، یہ 6 چیزوں پر یقین ہے جو آدمی کو کلیئر ہونا چاہیے اور صاف ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی جھول نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، ان 6 چیزوں میں کوئی جھول نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا اللہ پر ایمان درست نہیں ہے، کامیابی نہیں ممکن، نجات ممکن نہیں ہے۔ رسولوں کے بارے میں آپ کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے تو قیامت کے دن یا ان زندگی کے تینوں مراحل پر کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اس کا رسولوں کے بارے میں نظریہ درست نہیں ہے۔ فرشتوں کے حوالے سے اگر آپ کا ہیں لوگ، کچھ نہ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے، کوئی جنوں کا انکار کرتا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی مخلوق تسلیم نہیں کرتا، کوئی اللہ اکبر تقدیر کا منکر ہے، بہت سارے لوگ آپ کو کلمہ گو ملیں گے۔ آپ کچھ اللہ ذوالجلال پر ایمان کے حوالے سے انحراف کا شکار ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، یہ اللہ پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں۔ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، اس کا اللہ پر ایمان ٹھیک ہے؟ جی، یہ خرابی ہے۔ جان بوجھ کے آمدن نماز سر کرتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان ہی درست نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں اور میرا رب مجھے جس چیز کا حکم دے گا میں اس کے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ اللہ اکبر کی صدا سنتا ہے، ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا ہے، اپنی دکان سے، اپنے کام کاروبار سے، اپنے بستر سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، تو اس کا اللہ پر ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خرابی ہے ہماری۔ تو ان 6 نظریات کو درست کرنے کے بعد کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں کرنے کی اور کچھ چھوڑنے کی ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں۔ کچھ کا کرنا ضروری ہے، کچھ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ اس نظریے کو چیک کرنے کے لیے ہے۔ اسے اعمال صالحہ کہہ سکتے ہیں آپ، نیک عمل جسے کہتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے محفوظ کرنا اور نیکیوں کو بجا لانا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا اسے کرنا اور جس چیز سے رب نے منع کیا اسے چھوڑنا۔ کس سے منع کیا ہے؟ حرام کاموں سے، شراب نوشی سے، زنا کاری سے،
سود خوری سے، جھوٹ بولنے سے، خیانت سے، حقد سے، کینے سے، حسد سے، بغض سے، غصہ کرنے سے۔ ایک فہرست ہے ڈو اور ڈو ناٹ، کریں اور نہ کریں، وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ کچھ کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، روزہ رکھنے کا۔ کچھ واجبات ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، مستحبات ہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کا دامن ایمان اور نیک اعمال سے بھرا ہوا ہے، پھر آپ کے زندگی کے تینوں مرحلے کامیاب ہیں، دنیا بھی، قبر بھی اور آخرت بھی۔ ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہمیں ایمان کے 6 ارکان کے پتہ نہیں ہے، اور ہم دینی مجالس میں آنے کو تیار بھی نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ کچھ لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، حج کرنے کے بعد وہ ان مجالس میں آنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ مسکین حج کرنے سے پہلے اس کو ضرورت ہے ڈیلی ایک ڈوز دینے کی، وہ روحانی بیمار ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، ایک شخص جو 6 سال سے ادھر رہ رہا ہے سعودی عرب سے، 10-12 سال سے، آج اس نے مسئلہ پوچھا، اس نے بیگم اپنی وزٹ پہ بلائی، 2 عمرے اس نے بیگم کو کروا دیے۔ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ عورتیں بھی بال کاٹتی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ عورتوں کے بھی بال کاٹے جاتے ہیں۔ آج اس نے مکہ میں رہتا بھی مکہ میں، ڈیوٹی بھی حرم میں کرتا ہے، حرم میں ڈیوٹی کرتا ہے، مکہ میں رہتا ہے، اور پہلے 6-7 سال سے سعودیہ رہ چکا ہے، اہلیہ کو بلایا ہے، لیکن اس مسکین کو یہ نہیں پتا کہ عمرہ کرنے کے بعد عورتوں کے لیے بھی عمرے میں بال کاٹنا واجب۔ دین سیکھنے کے حوالے سے ہماری کو تڑپ ہی نہیں۔ بھئی تو دیکھ رہا ہے ادھر عورتیں عمرہ کر رہی ہیں، کچھ عورتیں وہاں اپنے بال کاٹ بھی رہی تھے، اگرچہ وہاں کاٹنا لوگوں کے سامنے غلط ہے، لیکن بندے کو پوچھنا چاہیے۔ ایک عمرہ کر لیا، پھر دوسرا، اب تیسرے عمرے پہ آ کے اس نے پوچھا مسئلہ، جی میں تو پہلے 2 عمرے میں بال ہی نہیں کاٹے اپنی بیوی۔ یعنی رونا آتا ہے لوگوں کے طرز عمل پہ۔ وہ محمد آئے گا انشاءاللہ کرے، لوگوں کے طرز عمل پہ رونا آتا ہے۔ بھائی ہمیں آتا بھی کچھ نہیں اور ہم سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح میں اپنی ڈیوٹی کے لیے، اپنے کام کے لیے، اس دنیا کی عارضی زندگی کو گزارنے کے لیے، اس زندگی کے 4 دن پورے کرنے کے لیے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کتنا جینا ہے، اس کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، میں نے کتنے ایجنٹوں کے پاس گیا ہوں، میں نے کتنی دیر اپنا پاسپورٹ جمع کروایا ہے، میں نے کتنے لوگوں سے ادھارے پیسے پکڑے ہیں کہ 4 دنوں کی زندگی اچھی گزر جائے نا۔ ادھارے پیسے پکڑے ہم نے، کسی سے 1 لاکھ، کسی سے 2 لاکھ، 6 لاکھ کا ویزا، 7 لاکھ کا ویزا، 8 لاکھ کا ویزا خرید کے، پھر کمپنیوں کی جھڑکیں، پھر مدیروں کی باتیں، پھر کفیلوں کی باتیں، پھر ڈیوٹی، پھر صبح ڈیوٹی، پھر شام ڈیوٹی، پھر ڈیوٹی سے لیٹ نہیں ہوں، پھر ٹائم سے آدھا گھنٹہ بعد نکلتا ہوں۔ کچھ کفیل سخت ہوتے ہیں نا، وہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ بعد میں چھوڑتے ہیں، وہ کام ہی آ کے بالکل 11 بجے آ کے کام لیں گے، جی یہ کام بھی کر دو، اور یہ کام بھی کر دو، یہ کام بھی کر دو۔ لیٹ ہوں تو پھر میرا خصم اور حسم لگتا ہے، وہاں سے پیسے کٹتے ہیں۔ میں یہ دنیا اور رزق، کھانا پینا اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کس قدر پابند ہوں، لیکن جس بات پہ مجھے اللہ کا قرب ملنا تھا، اللہ کی محبت ملنی تھی، جنت ملنی تھی، جامع کوثر ملنا تھا، جنت میں گھر ملنا تھا، رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہونا تھا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ لوگوں کو 10 سال ادھر بیت گئے، ان کے پاس کوئی شیڈول ہی نہیں ہے سیکھنے کا۔ پرسوں کی بات، ایک ڈرائیور مجھے ملا وہاں، میں نے کہا بھائی آپ اسلامک سینٹر میں آیا کریں، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ادھر اسلامک سینٹر بھی کوئی ہے، کوئی تلاش نہیں ہے، کوئی اندر سے ایک ہوک نہیں اٹھتی، کوئی اندر سے کوئی آگ نہیں لگی ہوئی کہ میں نے اپنے اللہ کے لیے، جس رب نے مجھے، جس کے حکم سے سانس چل رہا ہے، جس اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، جس نے صحت سے نوازا ہے، جس نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے، جس نے مجھے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، جس نے مجھے کسی پریشانی سے دوچار نہیں کیا ہوا، میں اس اللہ کے قرب پانے کے لیے اور اس کے فرائض
کی صحیح معنوں میں ادائیگی کرنے کے لیے اور اس کے واجبات کو پورا کرنے کے لیے میرے رب کی طرف سے میری کیا ذمہ داری ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے میرے پاس کوئی شیڈول موجود نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔